ہندوستان کی تہذیب، مسلمان تو اب آئے ہیں، 1200 سال ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کے فنون لطیفہ، ہندوستان کی موسیقی، ہندوستان کی مصوری، ہندوستان کی شاعری اور ہندوستان کے جتنے دیگر علوم ہیں، انہوں نے دنیا کو اس قدر بلند تہذیب کی طرف بھیجا اور رہنمائی کی کہ افلاطون جیسے آدمی یہاں آئے اور سکندر اعظم جیسا آدمی یہاں آیا اور دانتوں میں انگلیاں دے دی کہ یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی ایک تہذیب ہے۔ ہندوؤں کی تہذیب کے ساتھ ہندوستان کی تہذیب کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ اگر دو چیزیں نہ ہوتی، ایک انہوں نے تاریخ اپنی محفوظ نہ رکھی اور دوسرے جس چیز کو ٹریجڈی کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں آئی۔ یہ دو چیزیں، دو علتیں نہ ہوتی تو ہندوستان کی تہذیب کوئی مغلوب ہونے والی چیز، اس کے ایک جز بدھا کو دیکھ لیں۔ بدھا کہاں پیدا ہوئے؟ بہار میں، اور بدھا کی تہذیب اور تعلیمات چلی ہیں اور اتنی دور تک پہنچی ہیں کہ اتنی برکت، اگر وہ تعلیم ٹھیک تھی، جس کے کچھ آثار اب ملتے ہیں کہ اتنی برکت انبیاء علیہ السلام ہی کی تعلیم میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اس برگزیدگی کو آپ دیکھیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو ان سے منتسب کرتے ہوئے فخر محسوس نہ کرے۔ بدھا کا بھی ہے، کہاں جاپان، آسٹریلیا، انڈونیشیا کے سامنے، ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، چائنا، پورا ہندوستان، یہ اسلام آباد جاہل، ان پڑھ، بدبخت تھے، روڈز نکالتے ہوئے ساری اس تہذیب کے مراکز کو برباد کر دیا۔ ان پڑھ ایوب خان جنرل، اسے کیا تعلق اور واسطہ تھا علم سے؟ اب تک اسلام آباد میں بدھا کی خانقاہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ فارن آفس جو آپ کا قائم ہے، اس کے ساتھ اندر چلے جاؤ، یہاں اب تک قبرستان ہے۔ ان قبروں کو مٹا کے، تاریخ کے ان آثار کو مٹا کے، تہذیب کی اس نمائندگی کو مٹانے والے جانتے ہی نہیں تھے، گدھے تھے، اور انہوں نے ہیرے دیکھے ہی کبھی نہیں تھے۔ انہیں کیا معلوم کیا چیز مٹا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ فرانسیسیوں نے اس کی بہترین مثال ہے، بلڈوز کیا دمشق میں ایک میدان کو، اور ہزاروں قبریں تھیں صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی، اور بلڈوز کرتے چلے گئے، مسلمانوں کی ساری تہذیب کے اثرات مٹا دیے، حتیٰ کہ کسی نے صاحب علم تھے اور شاہ سعود ان کا بڑا احترام کرتے تھے، انہوں نے سعودیہ فون کیا اور بادشاہ سے بات کی اور کہا شام کے صدر کو سمجھائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر، ان کی قبروں کی اب باری ہے، یہ بلڈوز ہو جائیں گی، اور انہوں نے فوراً منع کیا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی قبر کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کو بلڈوز نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں مسمار کر دیں،
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کو اڑانے کا ارادہ تھا، لیکن محبت کھلی ہوئی تھی نا طبیعت میں، رچی بسی تھی شیخ کی قبر کی جب باری آئی تو پھر دل پہ چوٹ پڑی کہ نہیں یہ نہیں کرنا۔ یہ اعتدال کی راہ چھوڑ دینے کے نتیجے ہیں۔